طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد خیبر پختونخوا کی کابینہ نے آج گورنر ہاؤس پشاور میں حلف اٹھا لیا اور اس سے باضابطہ طور پر حکومت سازی کا جو مرحلہ تھا خیبر پختونخوا میں وہ مکمل ہو گیا۔ علی امین خان گنڈا پور کے مستعفی ہونے کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا آج وہ اپنے اختتام تک پہنچا۔ خیبر پختونخوا کی 10 رکنی 10 وزراء اور 2 مشیروں اور 1 معاون خصوصی نے آج حلف اٹھایا۔ کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے آج کا ہمارا ویلاگ ہے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، کابینہ نے حلف تو اٹھا لیا لیکن بہت سے سوالات ابھی بھی تشنہ ہیں، ان کے جواب ابھی بھی رہتے ہیں۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ بہت سے علاقوں کو نظر انداز کر دیا گیا اس کابینہ میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ عمران خان وہ بندے سامنے لائے جو ہارڈ لائنر ہیں اور جو بالکل ان کے موقف یا پوائنٹ آف ویو کو فالو کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سہیل افریدی نے کہا تھا کہ عمران خان سے جب تک ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کابینہ نہیں بنائیں گے، اور سہیل افریدی پہلے ہی اپنے جو اعلان تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عام ترین جو سیاستدان ہیں یا پی ٹی آئی کے جو خاص لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایبٹ آباد کو نظر انداز کر دیا گیا تو سوابی میں 2 وزارتیں کیوں دی گئی۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان سوالات کا جواب ضرور تلاش کریں۔ اور ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی تھرو کومنٹس ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں کے جو سوالات ہیں ان کے آپ بھی جواب دیں اور اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، بہت سے علاقوں کو اس نئی کیبنٹ میں نظر انداز کر دیا گیا۔ ایبٹ آباد سے سابق صوبائی وزیر نذیر عباسی علی امین خان گنڈا پور کے دور میں صوبائی کابینہ کا حصہ تھے۔ ہری پور سے ارشد ایوب تھے۔ مانسہرہ سے آلریڈی بابر سلیم سواتی سپیکر ہیں، لیکن اس دفعہ ایبٹ آباد کو نظر انداز کر دیا گیا۔ نذیر عباسی صاحب کو ابھی تک کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، وزارت نہیں دی گئی۔ نذیر عباسی صاحب کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ علی اصغر خان کے قریبی ساتھی ہیں اور ان کو ہر حال میں عہدہ ملنا تھا، اور انہوں نے لابنگ بھی کر رکھی تھی۔ علی اصغر خان صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں اور عمران خان کے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں، اور نذیر عباسی کے حوالے سے بھی یہ مشہور ہے کہ وہ بھی عمران خان ان پر بڑا اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، لیکن انہیں عہدہ نہ مل سکا، وزارت نہ مل سکی، اور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں، بہت زیادہ توقعات تھیں مشتاق احمد غنی پر۔ مشتاق احمد غنی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس دفعہ ان کو ہائر ایجوکیشن کی وزارت دی جائے گی، اور وہ گنڈا پور صاحب کے دور میں نظر انداز ہوئے تھے، لیکن اس دفعہ انہیں وزارت ضرور ملے گی کیونکہ وہ اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں، 2 دفعہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں۔ بڑا ان کا تجربہ ہے، بڑا ایک مقام ہے، بڑی سوچ ہے، بڑا ایک مرتبہ ہے، اور بڑے پولائٹ آدمی ہیں، بڑے ہمبل آدمی ہیں، اور لوگ ان کو متبادل کے طور پر بطور وزیر اعلیٰ بھی دیکھتے رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ مشتاق احمد غنی کو بطور وزیر اعلیٰ سامنے لایا جائے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا ایک ایسا چہرہ ہیں جو ڈیلیور کرنا جانتے ہیں، جو زیادہ ٹکراؤ کی پالیسی رکھنے کے بجائے وہ معاملات حل کرنا جانتے ہیں، اور وہ صوبے کے لیے ایک آئیڈیل اور موضوع شخصیت ہو سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مشتاق احمد غنی صاحب نے اڈالہ کے بھی بڑے چکر لگائے ہیں، لیکن وہ ان کی کام نہ آ سکا۔ اس دفعہ ہزارہ سے تاج محمد خان ترند کو چنا گیا بطور ایڈوائزر، اور ساتھ ہری پور سے ارشد ایوب خان کو، لیکن ایبٹ آباد جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل سٹی ہے ہزارہ ڈویژن کی، اس کو آپ نظر انداز کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو سوابی سے شہرام خان ترکئی کے بھائی فیصل خان ترکئی کو وزیر بنا دیا گیا، اور اسد کیسر کے جو بھائی ہیں عاقب اللہ خان، ان کو بھی وزیر بنا دیا گیا۔ باقی دیر ملاکنڈ سوات اس علاقے میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں پارٹی کے نظر انداز بھی ہوئے، اور بہت سے ایسے لوگوں کو وزیر بنایا گیا جن کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ بہرحال ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو تگڑے لوگ ہیں، پاورفل لوگ ہیں، ان کے خاندانوں کو ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی میں ایڈجسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس طرح ایوب خاندان ہے، ہری پور سے ارشد ایوب خان کو چنا گیا، ترکئی خاندان ہے سوابی کا، اس کو اکاموڈیٹ کیا گیا، اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ خان ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا۔ تو جو شاید ان سے زیادہ جو شاید قابلیت کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ قابل ہیں، لیکن وہ ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ یہ بھی سوال ایسا ہے جس سوال کا جواب پی ٹی آئی کے ذمہ داران کو ضرور
دینا چاہیے، لیکن اوورال جو کیبنٹ بنی ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ہارڈ لائنر ہیں، جو عمران خان کی پالیسی کو، ان کے نظریے کو، ان کی سوچ کو، ان کی اپروچ کو فالو کرتے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں، چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں دیکھتے ہیں کہ کیبنٹ کس طرح ڈیلیور کرتی ہے، کیا کرتی ہے۔ اس وقت تک سہیل افریدی جس طرح وکٹ کے جس طرح کھیل رہے ہیں وہ اچھا کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان پہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو جو تو ہلکا ہلکا زنگ لگ رہا تھا وہ زنگ وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کل جس طرح پشاور میں گئے، اسمبلی میں گئے، سڑک بلاک تھی، ٹریفک جام تھی، وہ اترے، وہ گاڑیوں والوں سے ملے، ہمشہریوں سے ملے، بس میں اسکول کے بچوں سے ملے۔ تو یہ ایک نئی چیزیں ہیں خیبر پختونخوا میں، اور اس چیز کا یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ کنفرنٹیشن فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اس کا نقصان اپنی جگہ، لیکن عوامی سطح پر پی ٹی آئی کو اس ساری صورتحال کا فائدہ ہوگا۔ کیبنٹ کے حوالے سے جو خدشات ہیں ان خدشات کو بھی ختم کرنا پی ٹی آئی کی قیادت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ 144 کے ایوان میں 11% اگر آپ کے لوگ جو ہیں وہ منسٹر بنیں گے یا کیبنٹ کا حصہ ہوں گے تو وہ 15 ہی ہو سکتے ہیں، 15 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو 13 بن گئے ہیں، 2 باقی رہتے ہیں۔ اور ایک بڑی بات جو عام ترین بات ہے اس کیبنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر سیف کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ علی امین خان گنڈا پور اور بیرسٹر سیف وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو جینون ورکر ہیں انہوں نے بڑا آبجیکشن کیا تھا، بڑا اعتراض کیا تھا علی امین خان کے ساتھ ساتھ بیرسٹر سیف پر کہ بیرسٹر سیف ہمارے آدمی ہی نہیں ہے تو ان کا کیا کام ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں۔ اور عام ترین جو منسٹری ہے انفارمیشن کی وہ ان کے حوالے تھی۔ تو اس دفعہ یہ جو کیبنٹ آئی ہے اس میں بیرسٹر سیف نہیں ہے، یہ ایک بڑی بات ہے، اور اس سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب شاید مفاہمت کی پالیسی ترک کر کے ٹکراؤ کی پالیسی کی جانب بڑھے گی، اور ٹکراؤ کی پالیسی کا عوامی فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا، لیکن ان دا لانگ رن شاید فائدے سے زیادہ نقصان ہو۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے ناظرین کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔